السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، بہت اچھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو شاد و آباد رکھے، خوش رکھے، آپ کی زندگی میں بہار عطا فرمائے۔ دوستان محترم، آج ہم آپ کے لیے جس ویڈیو کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، جس خبر کو آپ کے سامنے ہم حاضر ہوئے ہیں لے کر کے، آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کا دل بھی خوش ہو جائے گا، اس لیے کہ علامہ ارشد مدنی صاحب کا کانپور کی سرزمین سے بہت بڑا اعلان آپ نے کیا ہے۔ وہ ویڈیو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، وہ پیغام میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے انشاءاللہ، اس کے بعد جو آپ کا مشورہ، آپ کی رائے، آپ کا ذہن، آپ کی ذہانت کام کرتی ہے، آپ اس کے مطابق اپنی رائے کومنٹ باکس میں ضرور پیش کیجئے گا۔ دوستو، مسلمانوں کو لے کر کے، آئلہ محمد کو لے کر کے اور بہت بڑا پیغام علامہ ارشد مدنی صاحب قبلہ نے دیا ہے، اس پیغام کو ہم اور آپ کو سننا ہے۔ ارشد مدنی صاحب قبلہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیں۔ اتر پردیش کے شہر کانپور میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر حضرت مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ آج ہمارے ملک میں فرقہ پرستی کا زہر اس قدر پھیل چکا ہے کہ نفرت کے بیج اب درختوں کی شکل اختیار کر چکے ہیں۔ آپ سنیے حضرت مولانا ارشد مدنی کی زبانی۔ آج فرقہ پرست طاقتیں یہ کہتی ہیں کہ اسلام جنگ اور قتال کا مذہب ہے۔ میں کہتا ہوں، کوئی مائی کا لال ہے اپنے مذہب کی بنیاد جس کے اوپر ہے، اتنی پاکیزہ تصویر کو پیش کر کے دکھلائے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دوستو، وہیں آپ کو بتاتے چلے کہ حضرت مولانا ارشد مدنی نے آئی لو محمد پر زور دے کر کہا ہے کہ یہ محض نعرے لگانے یا جذباتی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عملاً اپنانے کا وقت ہے۔ آپ سنیے حضرت کا یہ بیان۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ بازار میں لگا کر کے یہاں لکھ کر کے کہ آئی لو محمد تو آپ کی محبت نہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ آپ کی مبارک صورت اپنی صورت میں، یہ ہے محبت۔ تو وہی مولانا ارشد مدنی نے اس کانفرنس میں خطاب کرتے ہوئے یہ بات بھی کہی ہے کہ ہم مسلمانوں کو اس وقت بھی اپنے نبی کریم کی تعلیمات کے مطابق صبر، تحمل اور محبت سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ ہمارا جواب نفرت نہیں بلکہ محبت کا ہونا چاہیے، کیونکہ یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا اور یہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس موقع پر مولانا ارشد مدنی نے موجودہ ملکی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس وقت ملک کے جو سیاسی حالات ہیں وہ پہلے کبھی نہیں تھے۔ اب ہر معاملے کو مذہبی رنگ دے کر ایک مخصوص فرقے کو نہ صرف رسوا کرنے کی منصوبہ بند کوشش کی جاتی ہے، بلکہ انصاف اور قانون کو بالائے طاق رکھ کر یک طرفہ کارروائی کے ذریعے یہ باور کرانے کی مضموم مہم بھی شروع کر دی گئی ہے کہ اب ملک میں اقلیتوں، خاص کر مسلمانوں کے آئینی و قانونی اختیارات ختم کیے جا چکے ہیں۔ مولانا ارشد مدنی نے کہا ہے کہ آج کا المیہ یہ ہے کہ انسانیت کو انسانیت سے جدا کر دیا گیا ہے۔ ذات پات، مذہب اور فرقے کے نام پر انسان کو انسان سے نفرت سکھائی جا رہی ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ایک آدم، ایک منو کی اولاد ہے، ایک ہی خالق کی مخلوق ہے۔ اسلام نے ہر مذہب، ہر طبقے اور ہر ایک انسان کے ساتھ عدل و انصاف اور حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس نے اسلام کو ایک عالمگیر مذہب بنایا۔ اسلام کا پیغام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے ہر بیان اور ہر خطاب میں مسلسل اپنی قوم کے لوگوں سے صبر و تحمل اور دور اندیشی سے کام لینے کی تلقین کرتے آئے ہیں۔ اس حقیقت سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پچھلے 11 برسوں کے دوران ہر طرح کے ظلم اور ناانصافی کے باوجود مسلمانوں نے مثالی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، ورنہ اس دوران کیا کچھ نہیں ہوا۔ بلڈوزر کارروائی ہو، لو جہاد کے نام پر نوجوانوں کو جیلوں میں ڈالنا ہو، گو کشی کے نام پر موب لنچنگ ہو، مدارس کو بند کرنے کی سازش ہو، یا پھر قانون سازی کے نام پر مسلمانوں کی مذہبی آزادی کو سلب کرنے کا معاملہ ہو، کسی بھی ایک معاملے میں مسلمان سڑکوں پر نہیں اترے، مگر آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے اور لکھنے کو جرم قرار دیے جانے کے بعد وہ اپنے صبر و تحمل پر کسی حد تک قابو نہ رکھ سکے۔ انہوں نے احتجاج تو کیا لیکن کہیں بھی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش
نہیں کی۔ مولانا مدنی نے مسلمانوں کو بھی تلقین کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن سڑکوں پر اظہار کرنے کے بجائے ہمارے عمل و کردار سے اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ ہمارے نبی کی ذات بے مثال ہے، ان سے ہمارا عشق بھی مثالی ہونا چاہیے۔ مولانا مدنی نے کہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنے دشمنوں کے ساتھ عدل کیا بلکہ ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کیا جنہوں نے آپ پر ظلم کیا۔ ہمیں بھی اس سیرت کو اپنانا ہے، کیونکہ آج کی دنیا میں انسانیت کو بچانے کا واحد راستہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل ہے۔ اگر مسلمان اس کردار کو اپنا لے، اپنی زبان، عمل اور اخلاق سے اسلام کی اصل تعلیمات کو زندہ کر لے، تو نفرت کی یہ آگ ٹھنڈی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ آج ملک میں جس طرح کے نفرت انگیز سیاست پروان چڑھ رہی ہے وہ ملک کی بنیاد کے لیے خطرہ ہے۔ نفرت سے نہ قوموں کی ترقی ہوتی ہے نہ ملکوں کی۔ ملک ترقی تب کرتا ہے جب اس کے شہریوں میں باہمی محبت، اخوت اور یکجہتی ہو۔ اسلام نے اسی بھائی چارے کا سبق دیا ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کے ساتھ چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اچھا برتاؤ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک تم اپنے پڑوسی کے لیے وہی پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ یہی وہ پیغام ہے جس کی آج کی بھارت کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ مولانا ارشد مدنی نے یہ بھی کہا ہے کہ آج مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نفرت کا مقابلہ تلوار سے نہیں بلکہ کردار سے ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اگر سیاسی یا مادی طاقت نہیں بھی ہے تو بھی ہمارا ایمان، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار وہ طاقت ہے جو نفرت کے بڑے بڑے پہاڑوں کو ہلا سکتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی گلیوں میں اپنائی، مدینے کی بستیوں میں اپنائی، اور اسی کردار نے ہزاروں دلوں کو بدل دیا۔ اس لیے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے پیار و محبت کے پیغام کو گھر گھر، گاؤں گاؤں، شہر شہر پہنچانا چاہتے ہیں تو یقیناً نفرت کے اندھیرے چھٹ جائیں گے۔ مولانا ارشد مدنی نے اس کانفرنس میں یہ بات بھی کہی ہے کہ جمعیت علماء ہند ہمیشہ سے اسی نظریے پر کاربند ہے کہ پیار و محبت، خدمت خلق اور انسانیت ہی اسلام کا اصل جوہر ہے۔ اس جذبے کے تحت جمعیت علماء ہند نے ماضی میں کیرلا، مدراس، کلکتہ اور آسام کے سیلاب زدگان کی مذہب سے اوپر اٹھ کر انسانیت کی بنیاد پر امداد کی، اور آج پنجاب، ہماچل اور جموں کشمیر کے سیلاب کے علاقوں میں بلا تفریق و مذہب رسانی کا کام بڑے پیمانے پر انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم نے مذہب کی بنیاد پر کبھی کوئی فرق نہیں کیا، ہم نے سب کے لیے مدد کے دروازے کھولے کیونکہ یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اسلام یہی اصل تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنا ہمارا فرض ہے۔ آج جب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے، اس پر دہشت گردی، تشدد اور تنگ نظریے کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت میں ہمیں اپنے عمل و کردار سے بتانا ہوگا کہ اسلام رحمت، عدل، امن اور انسانیت کا مذہب ہے۔ مولانا مدنی نے اپنے خطاب کے آخر میں کہا ہے کہ تاریخ شاہد ہے وہی حکومتیں کامیاب ہوتی ہے جو انصاف اور برابری کے راستے پر چلتی ہے۔ ظلم اور جبر کے سہارے کوئی حکومت نہیں چلتی۔ وقت سب سے بڑا منصف ہوتا ہے۔ جب وقت انصاف کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے سورما زمین پر